اینڈ اسپیس. آج بات کرتے ہیں زمان و مکان کے اعتبار سے. دیکھیے نفس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم کنسیپٹ ٹائم اینڈ اسپیس کا ہے. یہیں سے شعوری کوشش کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. زمان اور مکان ڈائلوٹی ہیں، یعنی کہ نفس دوئی کا افیکٹ پیدا کرنے کے لیے خود کو ہر شے سے علیحدہ یا الگ کرتا ہے. اب اس علیحدگی کے لیے اسے اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے. اسے یوں سمجھیے کہ آبزرور اور دیٹ وچ از دا آبزرو کے درمیان ایک اسپیس ہے، یہ مکان ہے. اس مکان میں اسپیس یعنی کہ آبزرور اور دیٹ وچ از دا آبزرو کے درمیان کی خلاص صورت موجود ہے، فاصلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میجر ڈسٹینس کہتے ہیں. اب اس ڈسٹینس میں شاہد کی معلومات مشہود تک اور مشہود کی معلومات شاہد تک لے جانے کے لیے تھاٹ پیدا ہوتی ہے، جو اس فاصلے میں آنے والے اور جانے کا سفر طے کرتی ہے. اس سوچ کے آنے اور جانے میں جو شے پیدا ہوتی ہے اسے ٹائم کہتے ہیں. اس لیے تھاٹ ٹائم یہ ہے زمان و مکان کی درست ڈیفینیشن. ورنہ جہاں بھی دیکھا وہاں زمان کو ٹائم اور مکان کو سپیس کہہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے. فاصلہ یعنی کہ میجرمنٹس یا ڈسٹینس کا ذکر ہی نہیں آتا. لگتا تو یہی ہے کہ ٹائم اور اسپیس کی اس سے زیادہ آسان ڈیفینیشن اور کوئی نہیں کر سکا. پھر بھی اس کا سمجھ آ جانا ایک الگ ہی ہے، اس لیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جس کو زمان مکان سمجھ میں آ گیا اس کی بڑی مشکل آسان ہو. ٹھیک ہے، آج جو میں نے بیان کیا ہے اس کا تمام جو کنکلوژن ہے وہ بیسیکلی اس طرح ہے کہ there is a space between the observer and the observed. In that space there is distance, and in that distance thought is taking place which is time. وقت دو طرح کا ہے. ایک بایولوجیکلی ٹائم ہے، یہ سورج کے گرد زمین کے گھومنے سے پیدا ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ چاند بھی ہے کہ اس کے کٹنے اور بھرنے سے وقت کی مناظر طے کی جاتی ہیں. بایولوجیکل ٹائم تقریباً اپنی انتہاؤں پر پہنچ چکا ہے، دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے. اسے اب زیادہ دیر تک بچایا نہیں جا سکے گا. یہ حقیقت ایک اندھا بھی جان سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے. وقت دو طرح کا بالکل ایسے ہے جیسے گریوٹی دو طرح کی ہے. پہلی وہ ہے جو زمین پر موجود انسان سمیت ہر شے کو زمین سے جوڑے ہوئے بائنڈ کیے ہوئے. دوسری وہ ہے جو زمین کو خلا میں اس کے مدار سے جوڑ کر رکھتی ہے اور اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی. یہ دوسری طرح کی فورس آف گریوٹی زمین پر موجود انسانوں سمیت کسی شے پر اثر انداز نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ خلاباز جب خلا میں حرکت کرتے ہیں تو ان پر کوئی کشش ثقل نہیں ہوتی. وہ ادھر ادھر ڈولتے پھرتے ہیں مگر اسی وقت ان کے ارد گرد خلا میں موجود زمین سمیت تمام سیارے ستارے چاند سورج ہر شے اپنی سمت پر چل رہی ہوتی ہے. زمین سے خلا میں جانے والی ہر شے کشش ثقل سے آزاد ہو جاتی ہے. تو پھر خود زمین کو یہ آزادی کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو اسی خلا میں. اس کا مطلب ہے یہ ایک اور طرح کی کشش ثقل ہے جس نے زمین کو خلا میں باندھ رکھا ہے. اس دوسری قسم کی کشش ثقل کا اثر صرف خلائی اجسام پر ہوتا ہے. بات ٹائم کی ہو رہی ہے. کشش ثقل کی طرح وقت بھی دو قسم کا ہے جو کہ بایولوجیکلی ٹائم ہے، اسے کوئی نہیں رکھ سکتا. یہ کرونولوجیکل وقت ہے، اسے ہر حال میں چلنا ہے. ٹھیک ہے، سورج کو نکلنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا، اور اس نے کہا کہ وہ اسے ایک دن روک دے گا. قیامت کا مطلب وقت کا اختتام ہے، اینڈ آف دا ٹائم ہے. دوسری طرح کے وقت کو سائیکولوجیکلی ٹائم کہتے ہیں. یہ سوچ کی حرکت ہے، مومنٹ آف تھاٹ. اب بات یہ ہے کہ نفسیاتی وقت ڈیزائر میں لپٹا ہوا ہے. یہاں سے وہاں تک جانے کی سوچ، انسان جو آج نہیں ہے وہ کل تک بن جانے کی سوچ، یہ وسعت کی سوچ جو اپنی ذات میں خود ایک خواہش ہے، ایولیوشن کا حصہ ہے. یہ نفسیاتی ایولیوشن، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکلی ایولیوشن اور بایولوجیکلی ایولیوشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے. انسان کے ہاتھ اب 3 یا 4 نہیں ہو جائیں گے، 2 ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اور 2 ہی ہیں. اس کے علاوہ سائیکولوجیکلی ٹائم امید ہے، ہوپ ہے. جو ماضی میں ہو چکا ہے اسے بہتر کرنے کی سوچ میں وقت، اسے بچنے کی سوچ میں وقت، اسے دبانے دوبارہ کرنے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کرنے کی سوچ وقت ہے. یہ سائیکولوجیکلی ٹائم ہے جو انفرادیت میں بھی چل رہا ہے اور اجتماعی انسانیت میں بھی قائم فرما ہے. نفس سے آزاد ہونے کے لیے ذہن کو اپنی نفسیاتی وقت کو سمجھنا ہوتا ہے. حیاتاتی وقت کو روکا نہیں جا سکتا.
مگر نفسیاتی وقت 100% روکا جا سکتا ہے، تبدیل اور ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ موت کی صورت میں از خود ختم ہو جاتا ہے۔ جسم کی موت نفس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ وقت کے بعد ڈسٹنس کی باری آتی ہے۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، خواہ وہ قدیم ہو یا جدید ہو، اس کی بنیاد میجرمنٹ پر ہے، اور اگر میجرمنٹ نہ ہو تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، چاہے وہ پیمانہ یعنی رولر ہو یا سوچ کا ڈسٹنس ہو، ایک ہی بات ہے، دونوں نام پیمائش کے ہی ہیں۔ فاصلے کے بغیر جو ہے نا کوئی پیمائش نہیں ہے، اور یہ پیمائش انتہائی ضروری ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے کہ پیمائش کا یہ آئیڈیا سب سے پہلے قدیم یونان میں آیا، اور وہاں سے تمام دنیا خصوصاً مغرب کو منتقل ہوا تھے، اور اسی پیمائش کے اصول سے میتھمیٹکس وجود میں آیا۔ یہ پیمائش صرف میتھمیٹک تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان نے کمپیئر کرنا سیکھا ہے، ایک شاعر سے دوسرے شاعر کا کمپیریزن، ایک مذہب سے دوسرے مذہب کا کمپیریزن، ایک انسان سے دوسرے انسان کا کمپیریزن، اسی میجرمنٹ سے وجود میں آیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے نفس بھی ہر کمپیریزن کو ہر وقت کرتے ہیں، یعنی ہر وقت کمپیریزن میں رہتے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے، مزید پیسہ، مزید طاقت، یہ سب کمپیریزن سے ہوتا ہے، جس کی بنیاد میجرمنٹ ہے۔ سپیس بھی اسی طرح کی دو قسموں میں ہے، مادی اور نفسیاتی۔ اب آج یہ ہے مٹیریلسٹک جو سپیس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے شہر، میگا سٹیز کو دیکھیں، لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہے، انسانوں کی اس قدر کثرت ہے، خدا کی پناہ، ٹھیک ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مکان چھوٹے، گلیاں تنگ ہوتی ہیں۔ جب اندرون لاہور میں جا کر دیکھ لیں، جب باہر کی دنیا میں سپیس کم ہونے لگتی ہے تو نفسیاتی گھٹن بے پناہ بڑھتی ہے۔ حد سے زیادہ بڑے شہر جرائم اور ظلم کی پیداوار کو بے اندازہ بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے رہنے والے عظیم دباؤ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اس کا تجربہ آپ کسی پرہجوم جگہ یا لوگوں کے کھچا کھچ بھری ہوئی ٹرین، بس یا لفٹ میں کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کو دھکے دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سپیس بہت کم رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے شہروں کے رہنے والے چھٹیوں میں مضافاتی علاقوں، نودر ایریاز، پارکس اور پہاڑی مقامات کا جو ہے نا رخ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ دیر کے لیے سپیس چاہیے، ورنہ وہ پاگل ہو جائیں گے۔ یہ فارمولا کچھ مدت کے لیے کام کرتا ہے، لیکن پھر اس کے اثرات تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی بھیڑ زدہ پرہجوم زندگی انسان کو وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس دیہات اور کھلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اکثر کہیں بھی جانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کشادگی میں ہوتی ہیں۔ ہاں، سیر و تفریح کی بات ہو رہا ہے، کسی بھی قسم کے جانوروں کو ان کی گنجائش سے کہیں کم جگہ میں بند کر دیا جائے تو کچھ ہی دیر میں ان میں بے چینی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچے بھول بھال کر ایک دوسرے پر سانس لینے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی فطرت انسانوں کی ہے، جس پر ہر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سائیکولوجیکل سپیس جو کہ ہمارا شعور ہے، اس میں بہت تنگی ہوتی ہے، یہاں معلومات کا بے اندازہ ہجوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم دوسروں کے علم سے کھچا کھچ بڑے ہوتے ہیں، ذہن میں علم کے ساتھ خوف، لالچ، بغض، حسد، کینہ، محبت، نفرت، امید، خوشی، طاقت، کمزوری، زندگی، موت اور نہ جانے کیا کیا بھرا ہوتا ہے۔ دنیا میں دنیاوی علم بے پناہ غالب ہوتا ہے، مائنڈ ہمیشہ مقبوضہ حالت میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سپیس بہت کم ہوتی ہے۔ اگر مشاہدہ کیا جائے تو ہمارا شعور ہر قسم کی معلومات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ علم کی زیادتی اصل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو بے ترتیب ادھر ادھر کے علم سے ہے۔ ذہن میں بے پناہ گنجائش ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ اگر اس میں کوڑے کا ڈھیر اکٹھا کر کے پہاڑ بنا دیں تو ساری جگہ اس پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، جبکہ نافع علم ہمیشہ کسی آرڈر میں ہوتا ہے، تبھی نفع دے سکتا ہے۔ اگر اسکول کی جماعتیں نظم و ضبط یعنی آڈٹ کے بغیر ہو تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر پرائمری سے پہلے ہی میٹرک کرنے پر انسان کمر بستہ ہو جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو بات یہ ہے، خلا کا مشاہدہ کریں، بڑی پڑی ہے، لاکھوں کروڑوں انگن سدہ جو ہے سیاروں اور ستاروں سے اربوں خربوں ہر گنتی سے زیادہ خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار پیچیدہ ترین گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، خربوں ستاروں سیاروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے، مگر ایک بے حد خوبصورت ترتیب کے ساتھ، میگنیفیکنٹ ڈسپلن کے ساتھ اللہ نے اس کائنات میں سے رکھا ہے۔ ذہن انسان میں بھی اتنی ہی عظیم گنجائش ہے، علم کے بے کنار سمندر اس میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تشنگی ہے، پھر بھی باقی رہے گی۔ بات ساری یہ ہے کہ ذہن میں علم ہے یا کچرا اکٹھا کیا ہوا۔
انسان اس قسم کے پاگلپن میں مصروف ہے، الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ اس کی انفرادی دنیا ہو یا ایک نفس سارے انسانوں میں مشتقل ہو کر اجتماعی طور پر اس سیارے کو، جس کا نام اس کو بنانے والے نے دنیا رکھا ہے، چلانے کی کوشش کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اندر کے کچرے کو صاف نہیں کرتا، اپنے اندر موجود علم کو ترتیب نہیں دیتا۔ ہماری آرگنائز ہم اپنے آپ کو نہیں کر سکتے تب تک اسے اعلیٰ شعور عطا نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے جس صفائی کی، جس پاکیزگی کی، جس پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے اسے تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن آف دا سیلف کہتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے ہی جس سے دور ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کو کبھی کوئی درست سمت میں نہ لا سکا۔ اس روئے زمین میں اگر کبھی مکمل انقلاب آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آیا ہے۔ آپ کے توفیل اللہ نے انسانوں کو اسلام عطا فرمایا، جس کی بنیاد ہی نفس کا تزکیہ تھی۔ اجتماعیت کو ٹھیک کرنا تب تک نہ تو ہمارا فرض ہے اور نہ ہی ہم سے ایسا ہو سکتا ہے جب تک ہم اسلام کو اپنی انفرادی زندگی میں خود پر اپلائی کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ نفس انفرادی طور پر خود کو پاک کرنے میں کامیابی حاصل کر لے تو ایسا نفس دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے نفع کا، ہدایت کا سبب بن کر اللہ کے ہاں کامران ہو سکتا ہے۔ بس طریقہ یہ ایک خواب ہی رہے گا۔ نفس کو خود میں وسعت پیدا کرنی ہوگی، اسپیس چاہیے تاکہ شعور کی اعلیٰ سطح پر پہنچے اور اصل علم کا نزول ہو سکے۔ اس کے لیے نفس کو اپنے اندر چلتے وقت کو درست کرنا ہے، بدلنا ہے، اور کبھی کبھی اسے ختم بھی کر دینا ہے۔ وقت سوچ ہے، یہ سوچ کی حرکت ہے، اور جب سوچ بدل جاتی ہے وقت بدل جاتا ہے۔ نفس سمیت یہ ساری دنیا، زمان و مکان، سب کچھ بدل جاتا ہے۔